الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نہایت قابل احترام، قابل عزت سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرآن کی ہی فضیلت اور اہمیت کو ظاہر کیا ہے. اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے یہ قرآن لوگوں کے دلوں کے اندر رہنے والی بیماریوں کا علاج بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کس طرح؟ کیا لوگ اس کے اندر قبریں بناتے ہیں؟ نہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت کو نہ کرنا. کیونکہ قبرستان کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، اسی لیے تم اگر قرآن کی تلاوت گھر میں نہیں کرو گے تو وہ قبرستان بن جائے گا. قرآن پڑھا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بیان کی ایک مثال: مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ومثل البیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، کمثل الحی والمیت، جس میں کی جاتی ہے وہ زندہ گھر ہے، اور جس میں نہیں کی جاتی وہ مردہ گھر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جنات اور دوسری بیماریاں اس گھر سے نجات پا جاتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں. یہ قرآن کی فضیلت ہے، قرآن کی اہمیت ہے. اپنے گھروں کو قرآن کے ساتھ، نور کے ساتھ اور اسی طرح احادیث کے ساتھ روشن کیا جائے، نہ کہ قرآن کو بھول کر قرآن گھروں کے اندر جنات جیسی بیماریوں کو پیدا کیا جائے. اور یہ قرآن کینہ، بغض، حسد، تعصب اور عصبیت جیسی بیماریوں کو باہر نکال دیتا ہے انسان کے دل سے. جب انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس پر رحم کرتے ہیں. لوگوں کے بارے میں وہ انسان گندا گمان نہیں رکھتا. اور گمان کس طرح کا رکھتا ہے؟ اچھا گمان رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے بارے میں گندا گمان رکھتا ہے، اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کے بارے میں گندا گمان رکھے.
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو اپنے گمانوں کو سیدھا کرو، کسی کے بارے میں گندا گمان نہ رکھا کرو۔ ان بعض الظن اثم، ایک گمان رکھنا، ایک کسی کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھنا، یہ بیماری ہے، اس طرح کی بیماری ہے کہ گناہ والی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن جیسی نعمت کے ساتھ مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح اپنے دلوں کے اندر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح کا وقت ہے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، شام کا وقت ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔